أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. گناہ دلوں کو مردہ کر دیتے ہیں. گناہوں سے دل پہ سیاہی طاری ہو جاتی ہے. گناہ انسان کی ہلاکت کا سبب ہوا کرتے ہیں. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. اللہ کی محبت کا دروازہ کہاں کھلا ہے؟ اتباع محمد رسول اللہ. اللہ کی محبت کا راستہ نہ کوفے سے، نہ رائے سے، نہ بریلی سے، نہ دیوبند سے، نہ بغداد سے، نہ ملتان سے. اللہ کی محبت کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ صرف مدینہ الرسول سے. بحر و بر میں فساد پھیل گیا ہے، جس کی وجہ لوگوں کے لیے کمائے ہوئے اعمال ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ان کے کچھ اعمال کا مزہ چکھا دے، شاید وہ ایسے کاموں سے باز آ جائے. وأعلينا به الشانا فلم نظلم ولم نغدر ولم نستعل طغيانا. نقلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. گناہ دلوں کو مردہ کر دیتے ہیں. گناہوں سے دل پہ سیاہی طاری ہو جاتی ہے. گناہ انسان کی ہلاکت کا سبب ہوا کرتے ہیں. گناہ کہتے کسے ہیں؟ گناہ کی تعریف آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے فرمان سے سنتے ہیں. صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں الاسم ما حاک فی صدرک. گناہ وہ ہے جو آپ کے دل کے اندر کھٹکے. کوئی ایسا عمل جو آپ کے اندر کے ضمیر کو چوٹ لگائے اور آپ کو یہ اچھا نہ لگے کہ میرا یہ عمل لوگوں کو علم ہو، لوگوں سے چھپائیں اپنے جس کام کو، وہ عمل گناہ کا عمل ہے. اللہ کی طرف سے انسانوں پر جب عذاب کا نزول ہوتا ہے اس کا سبب بھی لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی اور گناہ ہے. مالک فرماتا ہے خشکی اور تری میں جو فساد پھیلتا ہے یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. آج بھی ہم اپنے معاشرے پہ نگاہ دوڑائیں، خاص طور پہ ہمارے ملکوں میں جو ایک عذاب کا دورہ ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آج کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ کے اقرار کرنے والے
انفرادی طور پہ بھی گناہوں کی دلدل میں گر چکے ہیں اور اجتماعی طور پہ بھی گناہ اس قوم کو اپنی اندھیری چادروں میں لپیٹ چکا ہے۔ قرآن حکیم کا فرمان جو ہمارے لیے ہدایت کا اور نور کا سرچشمہ ہے وہ سنیے اور یاد کیجئے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ کو کیا فائدہ ہے تمہیں عذاب دے کر؟ اگر تم شکر گزار بن جاؤ، اگر تم اہل ایمان بن جاؤ، ایمان لے آؤ اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پہ شکر کرو تو اللہ تمہیں کیوں عذاب دے گا؟ تمہارے اوپر جو عذاب کا کوڑا برستا ہے وہ تمہاری نافرمانیوں کی بنا پر، اللہ کے ساتھ بغاوتوں کی وجہ سے۔ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا کرو تو اللہ ان نعمتوں میں اور اضافہ کرتا ہے۔ اور اگر تم اللہ پر ایمان لے کر آؤ جیسے ایمان لانے کا حق ہے، یہاں عذاب کے ساتھ شکر اور ایمان کا ذکر ہے۔ جب تک ایمان درست نہیں اس وقت تک عذاب کی پکار کسی بھی لمحے قوموں کے سر پہ پڑ سکتی ہے۔ قومی عذاب سے کب بچتی ہے؟ جب وہ عقیدہ توحید میں درست ہو جائیں، وہ ایمان میں خالص ہو جائیں، وہ شرک کی لعنت سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ مالک فرماتا ہے اگر تم میری نعمتوں پہ شکر کرو، مجھ پہ ایمان لے کر آؤ، تو پھر اللہ کو کیا ضرورت ہے عذاب بھیجنے کی؟ یہ عذاب جو آتے ہیں تمہارے کفر کی وجہ سے اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی بنا پر۔ اللہ جاننے والا، بہت قدرت والا، کنٹرول والا، طاقت والا، تمام چیز اللہ کے کنٹرول میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے ہر چیز۔ اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ ان گناہوں کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ اپنی نعمتیں چھین لیتا ہے۔ جب انسان اللہ کی نعمتوں پہ کا کفر کرتا ہے تو اللہ ان سے نعمتیں چھین لیتا ہے۔ مالک کا فرمان سنیے، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ کسی قوم پہ کوئی نعمت کرے، ان کو انعام سے نوازے اور پھر اس نعمت کو بدل دے، یہاں تک کہ وہ قوم خود اس نعمت کا کفر کر بیٹھے اور اپنی حالت کو بدل لے۔ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ کی طرف سے نعمتیں، انعامات، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، لیکن جب قومیں اللہ کی نعمتوں پہ شکر کرنے کی بجائے، اللہ پر ایمان لانے کی بجائے وہ اللہ خالق و مالک کو چھوڑ کر ڈھیری والوں کو پوجنا شروع کر دیں، درگاہ کو پوجنا شروع کر دیں، اپنے جیسے مجبور انسانوں کی عبادت شروع کر دیں، اس کفر کے نتیجے میں پھر اللہ کا عذاب بھی برستا ہے اور اللہ اپنی نعمتیں بھی چھین لیتا ہے۔ اور اگر اہل ایمان کی قوم ہو، بستی اہل ایمان کی ہو، شرک سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے، تو آئیے قرآن حکیم کے اس انداز پہ غور کیجئے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، اللہ مثال بیان کرتا ہے ایک بستی کی جو ایمان لے کر آئی، خالص اللہ پر ایمان لانے والے، يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ، وہ جب حالت ایمان میں تھے تو اللہ کی طرف سے ان پہ رزق آتا تھا، انہیں رزق ملتا تھا، ہر طرف سے فراوانیاں تھی، اللہ کی رحمتیں تھی۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، پھر انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا کفر کیا، اللہ نے جو انعام دیا تھا اس انعام کا کفر کیا، شکر ادا نہیں کیا، اس نعمتوں کا تعلق ہی اللہ سے توڑ دیا۔ بارش اللہ کی رحمت اور اللہ کی نعمت ہے، قوم والے اگر کہنے شروع کر دیں یہ بارش تو فلاں بابے جی کی نظر دی تھی اس لیے برسی ہے، بارش سے انگوریے اللہ کی پیدا کرتا ہے، اللہ اگاتا ہے، اللہ کھلاتا ہے اپنے بندوں کو، اپنی مخلوق کو۔ اور اگر قوم ان سارے رزق کے خزانوں کا رشتہ اللہ سے توڑ کر مردوں کے ساتھ جوڑ دے کہ فلاں بابا وہ داتا ہے اور فلاں غریب نواز ہے، فلاں بندہ نواز ہے، یہ ان حضرتوں کی بنا پر ہوتی ہے،
جب اللہ کی نعمتوں کا کفر کیا جائے تو پھر اللہ مالک ان سے کیا سلوک کرتا ہے؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو اللہ بھوک اور خوف کا لباس ایسی قوم کو پہنا دیتا ہے۔ کسی پہ طنز کرنا مقصود نہیں، نہ کسی کو چھیڑنا مقصود ہے، اپنے حالت کی اصلاح کی دعوت دیتا ہوں۔ اللہ کے لیے اس آیت کو لے کر بر صغیر کی بستیوں میں نکل جاؤ۔ کیا یہ آیت ہمارے اوپر فٹ نہیں آ رہی؟ کیا اللہ نے ہمیں انعامات سے نہیں نوازا تھا؟ کیا رحمتوں سے نہیں نوازا تھا؟ پھر اس اللہ کی دی ہوئی نعمتوں اور رحمتوں پر شکر کرنے کی بجائے، مزید اللہ کی عبادت کی طرف رجوع کرنے کی بجائے، قوموں نے درگاہیں بنا لی، دربار بنا لیے، مردوں کو پوجنا شروع کر دیا، شرک اکبر کے جرم میں ملوث ہو گئی، کہیں ننگوں کی پوجا، کہیں جانوروں کی پوجا، کہیں بتوں کی پوجا، کہیں ڈھیریوں کی پوجا، کہیں گھوڑے کی پوجا۔ اور نتیجہ قرآن حکیم کی آیت نے جو نکالا ہے، جائیے اس کو بھی پیش کیجئے اپنے دیش میں، جہاں پہ شرک اکبر کا دور دورہ ہے، جہاں پہ قبروں کا طواف ہے، غیر اللہ کی نظر و نیاز ہے۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ، اسی قوم کو پھر اللہ نے مزہ چکھایا بھوک کے لباس کا، ان کے اوپر بھوک مسلط کر دی، ان کے اوپر خوف مسلط کر دیا۔ اور آج بھوک اور خوف کی کیا حالت ہے؟ مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی ہے، غریب غریب سے تر ہوتا جا رہا ہے، اور خوف کی حالت تو یہ ہے کبھی وہاں دھماکہ کبھی وہاں دھماکہ، نہ مسجدیں محفوظ، نہ بازار محفوظ، نہ عبادت گاہیں محفوظ، نہ سکول محفوظ، ہر جگہ پہ اللہ کے عذاب کا درہ برس رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے رحمتیں کی تھی، اللہ نے نعمتیں کی تھی، ان نعمتوں کا کفر کیا، اللہ سے رشتے توڑے، مردوں سے رشتے جوڑے، اللہ داتا کو چھوڑ کر مردوں کو داتا کہا گیا، اللہ خالق و مالک اور رازق کی عبادت کی بجائے اپنی پیشانیوں کو مجبور انسانوں کے قدموں کے اندر رکھا گیا۔ جب یہ جرم ہوگا پھر اللہ کی طرف سے عذاب کا کوڑا بھوک کی صورت میں اور خوف کی صورت میں ہوگا۔ جو کچھ تم کرتے ہو یہ تمہارے کرتوتوں کا بدلہ اللہ عطا فرماتا ہے۔ اور اگر کہیں پہ نیک لوگ بھی ہو اور اپنے فرائض کو بھول جائیں، اپنے فریضے کو ادا نہ کریں، برائی سے نہ روکیں، نیکی کا حکم نہ دیں، تو پھر جب اللہ کا عذاب آتا ہے، جہاں بوڑھے مارے جاتے ہیں وہاں نیک بھی مارے جاتے ہیں۔ یہی سوال سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، مومنوں کی ماں، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں، اَنُهْلَكُ وَفِينَ الصَّالِحُونَ، اللہ کے نبی کیا قوموں کو ہلاک کیا جائے گا اور ان میں نیک بھی ہوں گے؟ جب آپ نے فتنوں کا ذکر کیا اور ڈرایا، کہا ہم ہلاک ہوں گے اور ہم میں نیک ہیں، آپ نے ہلاکت کا ذکر کیا، سبب بیان کیا۔ وہ کون سا وقت ہوگا، وہ کون سا دور ہوگا جب اللہ کی طرف سے اگر پکڑ آئے جہاں بورے مریں گے اچھے بھی مریں گے؟ قال نعم اذا کثر الخبث، جب برائی زیادہ پھیل جائے، جب شیطانیت طاری ہو جائے، جب خباثت عام ہو جائے، نیک لوگ اپنا حق ادا کرنا، اپنی ذمہ داریاں نبھانا چھوڑ دے، برائیاں پھیل رہی ہے۔ یہ صوفی صاحب مسجد میں بیٹھ کے حق ہو کے نعرے مار رہا ہے، شرک پھیل رہا ہے اور یہ دعوت دے رہا ہے کسی کو کچھ نہیں کہنا، دلوں کو جوڑیے، دلوں کو نہ توڑیے، بھلے شرک ہوتا ہے ہوتا رہے، کفر ہوتا ہے ہوتا رہے، اللہ کی عبادت سے بغاوت کی جاتی ہے کی جاتی رہے، کسی نو کچھ نہیں کہنا، جڑا جتھے لگا ٹھیک لگا ہے۔ جب یہ کیفیت ہو جائے، خباثت زیادہ ہو جائے، شرافت کم ہو جائے، تو پھر انتظار کرو اللہ کی طرف سے عذاب کے درے کے برسنے کا۔ افامن اہل القری ان یاتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون، کیا پھر ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے کہ ان پہ عذاب رات کے وقت میں آ پڑے جس وقت وہ سوتے ہوں؟
جو اللہ کی بغاوت پہ دن اور رات گزارتا ہے، جو گناہوں کی زندگی میں ڈوبا ہوا ہے، اسے کبھی بھی بے خبر نہیں ہونا چاہیے۔ جس کی نافرمانی یہ کر رہا ہے وہ اسے کسی وقت بھی پکڑ سکتا ہے، وہ رات کو پکڑ سکتا ہے، وہ صبح کو پکڑ سکتا ہے، وہ دن کے اجالوں میں پکڑ سکتا ہے، وہ رات کے اندھیروں میں پکڑ سکتا ہے۔ اللہ گناہگاروں کو ڈھیل بھی دیتا ہے۔ آپ نے اکثر یہ منظر دیکھا ہوگا، نیک آدمی پر زیادہ آزمائشیں آتی ہیں، گناہگار پہ کم آزمائشیں ہوتی ہیں۔ کوئی گناہگار توبہ کر کے دین کی طرف چل پڑے تو اس پہ آزمائشیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ شیطان دل میں ڈالتا ہے کہ تو نماز پڑھنا ہے، تیرا بیڑا غرق ہو گیا۔ وہ دیکھو کیسے کا کیسا، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ ذکر نہ اذکار، ہٹا کٹا، کبھی بیماری نہیں ہوا، کبھی نقصان ہی نہیں ہوا، مال بھی اچھا ہے، صحت بھی اچھی ہے، اور ہے بھی بے دین، ہے بھی نافرمان، ہے بھی شرابی، ہے بھی زانی، ہے بھی بے اللہ کی رحمت سے دور، لیکن ٹھیک ٹھاک ہے۔ اگر کبھی انسان گناہ کی زندگی گزارتے ہوئے اپنے اوپر اللہ کی پکڑ کا احساس نہ ہو اسے، اور اس پہ پکڑ نہ آ رہی ہو، تو قرآن حکیم کی یہ آیت اپنے سامنے رکھیے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ۔ کافر لوگ ہماری دی ہوئی مہلت کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھیں۔ اگر ہم نے رسی چھوڑی بھی ہے، اگر ہم نے ڈھیل دی بھی ہے، وہ صبح شام شراب کے نشے میں پڑا ہے، وہ صبح شام بدکاری کے بستر پہ ہے، وہ صبح شام سود کے کاروبار کر رہا ہے، اس کو کبھی کوئی پکڑ نہیں آتی۔ اللہ کہتا ہے ہم نے جو رسی ڈھیلی دی ہے اس کو اپنی جان کے لیے بہتر گمان نہ کرو، بلکہ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم نے جو یہ ڈھیل دی ہے وہ اس لیے تاکہ یہ گناہ میں اور بڑھ جائے، یہ اور بدکاری میں بڑھ جائے، یہ اور گناہ میں بڑھ جائے۔ یہ اللہ کی ناراضگی ہے، یہ اللہ کی طرف سے رحمت والا ماجرا نہیں ہے اس کے ساتھ۔ یہ ڈھیل ہم نے اس لیے دی ہے تاکہ یہ اپنی نافرمانی میں اور بڑھے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، نہایت کیا ہے، اینڈ کیا ہے اس کا؟ نہایت یہی ہے کہ اس کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ گناہوں کے باوجود پرسکون زندگی گزارنے والوں کے لیے یہ آیت ڈرانے کے لیے بہت بڑی آیت ہے کہ اگر اللہ کی پکڑ نہیں آ رہی تو تمہاری ہلاکت زیادہ ہونے والی ہے۔ اگر گناہ کرنے پہ رب پکڑ لیتا ہے، مالک پکڑ لیتا ہے، تو یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو عذاب دے کر ان کے گناہوں کو ہو سکتا ہے دنیا میں ہی معاف کر دے، یا اللہ کی پکڑ ان کے اصلاح کا سبب بن جائے۔ اور اگر چھوڑ دیا، اللہ کے لیے اعلی مثال آپ دیکھتے نہیں، سکول کے اندر استاد کو جس بچے سے زیادہ پیار ہو اس کی چھوٹی چھوٹی غلطی پہ اسے پکڑتا ہے، اسے ٹوکتا ہے، اسے سزا دیتا ہے۔ کیوں؟ استاد جتنی زیادہ سزا دیتا ہے حقیقت میں اس سے اپنے بچے سے، اپنے شاگرد سے اتنا ہی زیادہ پیار ہوتا ہے۔ اس کی یہ غلطی بھی ختم ہو جائے، یہ بھی ختم ہو جائے، یہ امتحان میں اعلیٰ سے اعلیٰ نمبر لے۔ اور ایک طالب علم ہے، استاد اس کو کچھ کہتا ہی نہیں ہے، وہ آئے نہ آئے، پڑھے نہ پڑھے، جو مرضی کرے، پرواہ کوئی نہیں استاد کو اس کی۔ اب وہ بچہ یہ سمجھے کہ استاد تو بڑا میری عزت کرتا ہے، مجھے کچھ کہتا ہی نہیں ہے۔ حقیقت میں وہ استاد کی نظر میں وہ اتنا گرا ہوا ہے کہ اس کو ڈھیل دی جا رہی ہے کہ جب سال کا اختتام ہوگا، تیرا پیپر ہوگا، تو فیل ہو جائے گا، تیرا سال برباد ہوگا، تیری زندگی خراب ہوگی۔ اور جس کو استاد سزا دے رہا ہے، مار رہا ہے، ڈانٹ رہا ہے، کھینچ رہا ہے، اس کی ایک ایک غلطی پہ اسے ٹوک رہا ہے، حقیقت میں اس سے پیار کر رہا ہے تاکہ اس کا اینڈ اچھا ہو جائے۔ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال، اگر گناہوں کے باوجود رسی ڈھیلی ہے تو سمجھ لیجئے اینڈ بڑا خطرناک ہونے والا ہے، اور اگر گناہ پہ پکڑ آ جاتی ہے تو سمجھ لیجئے اللہ تم سے پیار کرتا ہے، تمہاری اصلاح کرنا چاہتا ہے، آزمائشیں بھیج کر تمہارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ پہلی قومیں انہی گناہوں کی بنا پہ ہلاک ہوئیں، عذاب کے مختلف کوڑے برسے۔ قرآن حکیم کے انداز پہ غور کیجئے، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر کسی کو ہم نے اس کے گناہ پہ پکڑا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، بعض ان میں سے ایسے جن پہ ہم نے پتھروں کی بارش کی،
جیسے قوم لوط علیہ السلام کی قوم پہ اللہ مالک نے آسمان سے پتھروں کی بارش کی. اور آج یہ گناہ ہمارے معاشرے میں عام نہیں ہے. لوطی فعل اس قوم کا گناہ، یہ گناہ ہی نہیں رہا، اس کا تصور ہی مٹ رہا. اس گناہ کی بنا پر پوری بستی کو اٹھا کر اتنا آسمانوں کے قریب کیا گیا. ایک روایت میں ہے کہ اس بستی کے جانوروں کی آوازیں فرشتوں نے سنی اور پھر وہاں سے اس کو پلٹ دیا اور اوپر سے پتھر مار مار کے اس پوری قوم کو ہلاک کر دیا. وہ دل بڑا ہی بدنصیب دل ہے جس دل میں گناہ کرنے کے بعد ڈر پیدا نہ ہو. گناہ ہو جانا انسان ہے، ہو جاتا ہے، لیکن مومن وہ ہے جو گناہ کرنے پہ تڑپ جائے، لوٹے رب کی طرف، معافی مانگے، اور جو ڈھیٹ ہو جائے اپنے گناہ پہ سمجھ لے اس کے دل پہ مہر لگی ہوئی ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جن کو چیخ اور پکار نے آ دبوچا. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، ان میں سے ایسے بھی جن کو ہم نے زمین کو پھاڑ کے دھسا دیا اور بعض کو ہم نے پانی میں ڈبو دیا، غرق کر دیا. یہ سارے عذاب آئے اللہ کی طرف سے، یہ کوڑے برسے کیوں؟ قرآن جواب دیتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا، اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا. وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہاں وہ اپنی جانوں پہ خود ظلم کرتے تھے. یہ گناہ کرنا اپنی جان پہ ظلم ہے. سوچئے اللہ کے لیے اپنے گھر، اپنے روم، اپنی گاڑی کا نقشہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیے. کتنے گھروں کی چھتوں پہ ڈش انٹینے کی لعنت موجود ہے، کتنی گاڑیوں میں گانوں کی سیڈیاں اور کیسٹیں موجود ہیں، کتنوں کی راتیں رنگین ہیں، کتنے شراب کو ایسا پیتے ہیں جیسے وہ دودھ پی رہے ہوں. تصور ہی نہیں یہ حرام ہے، تصور ہی نہیں کہ یہ اللہ کے عذاب کا سبب بنتی ہے. یہ عذاب کے کوڑے برسنے کی وجہ قرآن نے کیا بیان کی؟ اللہ نے ظلم نہیں کیا. اللہ جب قوموں کو ہلاک کرتا ہے عین انصاف کی بنیاد پہ کرتا ہے. یہ قومیں ہیں، یہ انسان ہیں جو جب نافرمانی کرتے ہیں تو اپنی جان پہ ظلم کرتے ہیں. پھر بھی اللہ کی رحمت پہ قربان جائیں. وہ مالک بڑا رحیم ہے، وہ مالک بڑا کریم ہے. اس اللہ نے ایسے اعمال بتائے ہیں اس امت محمدیہ کو، پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایسے اعمال بتائے جن اعمال کے کرنے سے اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اگر انسان سے خطائیں ہو جائیں وہ اللہ کے در میں آئے، معافی مانگے، سچے دل سے توبہ کرے. آئیے ان اعمال کی طرف دیکھتے ہیں وہ کون سے عمل ہیں جن سے اللہ کی رحمت سے انسانوں کے گناہوں کو مالک معاف کر دیتا ہے. نیکیاں کرنے سے گناہ دھل جاتے ہیں. انسان سے گناہ ہو جائے، اس گناہ کے بعد وہ نیک عمل کر لے، اللہ اپنی رحمت سے اس نیکی کرنے پر اس آدمی کا گناہ معاف کر دیتا ہے. قرآن حکیم کے انداز پہ غور کیجئے. ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. ذالک ذکری للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے. آپ سے گناہ ہو گیا، وضو کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں، توبہ کریں، معافی مانگے. یہ 2 رکعت نماز پڑھنے سے اللہ آپ کے سابقہ گناہ کو معاف کر دے گا. یہ میرے رحمان رحیم اللہ کی رحمت کا ایک خزانہ ہے. گناہ ہو جائے تو اللہ کے در سے منہ نہ موڑے. اتنا پاپی ہو گیا، اب کہاں معافی ہوگی؟ جتنا بڑا گناہ ہو جائے مالک فرماتا ہے میری رحمت نے میرے غضب کو ڈھانپ رکھا ہے. اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. توبہ کی امید پہ گناہ نہ کریں. بعض دفعہ شیطان کہتا ہے کر لا کوئی نہیں، پھر توبہ کر لیں گے، کر لا. توبہ کی امید پہ گناہ نہ کرے. کیوں؟ ہو سکتا ہے آپ کو توبہ کی توفیق ہی نصیب نہ ہو، گناہ کے دوران ہی اللہ پکڑ لے. ہاں اگر گناہ ہو جائے انسانی بشری
کمزوریوں کی وجہ سے تو فوراً اللہ کے دربار میں معافی کا سوال کریں۔ گناہوں سے بچنے کا ایک بڑا شاندار طریقہ یہ ہے، جو اسباب آپ کو گناہ کی طرف لے کر جا رہے ہیں ان کو چھوڑ دیں، ان دوستوں سے دوستی ختم کر لیں، وہ ٹیلی فون سم توڑ کے پھینک دیں جس میں گناہگاروں کے نمبر ہیں، اپنی جگہ چینج کر لیں، اس معاشرے کو بدل دیں، نیک لوگوں کے معاشرے میں چلے جائیں۔ جب آپ یہ اسباب اختیار کر کے اللہ پر بھروسہ کرو گے اور اللہ سے معافی کا سوال کرو گے، اللہ ضرور اپنی رحمتوں کا خزانہ آپ پہ اتارے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، آپ کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لانا، وہ عظیم نیکی ہے جس کے کرنے سے بھی اللہ مالک انسانوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ مالک فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی ان سے کہو اگر تم چاہتے ہو اللہ سے محبت کرنا، فاتبعونی یحببکم اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، فاتبعونی میرے پیچھے چلو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ سوال کیا تھا ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم محبت کرنا چاہتے ہو اللہ سے، اللہ کی محبت کا دروازہ کہاں کھلا ہے؟ اتباع محمد رسول اللہ میں۔ اللہ کی محبت کا راستہ نہ کوفے سے، نہ رائیونڈ سے، نہ بریلی سے، نہ دیوبند سے، نہ بغداد سے، نہ ملتان سے، اللہ کی محبت کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ صرف مدینہ الرسول سے۔ اللہ کی محبت کا ایک ہی پیمانہ ہے، تم اپنے آپ کو محمدی بنا لو، پہلے تم چاہتے تھے اللہ سے محبت ہو، پھر اللہ تم کو اپنا محبوب بنائے گا، اور جس کو اللہ اپنا محبوب بنا لے اس کو انعام کیا ملتا ہے؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہاری زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ شرط کیا ہے؟ حدیث رسول سنتے ہی کائنات ساری سے ٹکر لے لو، فاطمہ کے بابا سے منہ نہ موڑو۔ آپ کو حدیث رسول پتہ لگ جائے کسی مسئلے میں، وہ نماز کا مسئلہ ہو، وہ نکاح کا مسئلہ ہو، وہ شادی بیاہ کا مسئلہ ہو، وہ موت غمی کا مسئلہ ہو، کسی مسئلے میں جب حدیث رسول کا علم ہو، پھر یہ نہ کو قوم کیا کہے گی، برادری کیا کہے گی، ابو کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، کو بھاڑ میں جائے پوری دنیا، میں نے تو یہ دیکھنا ہے آمنہ کا لال کیا کہے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتباع رسول کا یہ جذبہ جب دلوں میں اترتا ہے، نتیجہ نکلتا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تمہارے زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دے گا، وہ تو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ صدقہ خیرات کرنا وہ عمل ہے جس سے اللہ مالک انسان کے گناہوں کو دھو دیتا ہے، اور یاد رکھنا اگر اللہ ان گناہوں کو معاف نہ کرے تو قیامت کے دن بہت بڑی ذلت اور رسوائی کا سامنا ہوگا۔ اگر یہ گناہ ویسے کہ ویسے میرے اور آپ کے پلڑے میں رہے، آج تو چھپ چھپ کے اندھیروں میں، بیابانوں میں، سمندروں میں اتر کے گناہ کرتے ہیں۔ نیو ایئر نائٹ پہ جہاز لے کے سمندر میں نہیں چلے جاتے، اور کتنے بے خبر ہو جاتے ہیں میرے رب کی پکڑ سے۔ یہ سمندر بھی تو اللہ کا لشکر ہے، یہ عبداللطیف بھٹائی کا لشکر تو نہیں ہے کہ بابا جی نے کچھ نہیں کہنا جو مرضی کر دے رہی ہے، یہ اللہ کا لشکر ہے۔ اللہ اسی سمندر کو حکم دے دے، سونامی کا طوفان کیا رب کے حکم سے نہیں آیا؟ کیا فرعون کو غرق اسی اللہ کے لشکر نے نہیں پکڑا تھا؟ کیا موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہی لشکر خشکی کا راستہ نہیں بن گیا تھا؟ وہ سمجھتے ہیں اگر کراچی کے اندر نیو ایئر نائٹ کا جشن منائیں گے، ہو سکتا ہے کوئی چھیڑا چھاڑی کرنے والے پہنچ جائیں، جہاز لے جاؤ اور سمندر میں چلے جاؤ اور جو مرضی کرو۔ ارے اس سے بے خبر ہو جس کی آسمان میں قوتیں ہیں، زمین میں قوتیں ہیں، ہر چیز اس کا لشکر ہے،
وہ چاہے ہاتھیوں کو چڑیوں سے مروا دے، وہ چاہے فرعون کو پانی میں غرق کروا دے، وہ چاہے ابو جہل کو 2 ننھے بچوں سے مروا دے۔ یہ گناہ اگر ایسے کے ایسے رہے تو یاد کرنا ایک دن آئے گا جس دن یہ گناہ انسانوں کے سامنے کر دیے جائیں گے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، وہ دن آئے گا بھلائی کا ایک ایک نقطہ آپ کا وہ آپ کے سامنے کر دیا جائے گا۔ یتیم کی کفالت کی اگر آپ نے، وہ نیکی آپ کے سامنے لائی جائے گی۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا، وہ نیکی آپ کے سامنے لائی جائے گی۔ اللہ کے لیے مسجد بنوائی، وہ نیکی آپ کے سامنے۔ ایک ذرہ اگر آپ نے سبحان اللہ کہا، اس سبحان اللہ کا اجر بھی اپنے نام اعمال میں پاؤ گے۔ وما عملت من سوء، اور جو گناہ کا کام کیا، جتنی بار زندگی میں داڑھی شیو کی، ہر بار کا یہ گناہ آپ کے نام اعمال میں ہوگا۔ جتنی بار گانے سنے، جتنی بار شراب پی، جتنی بار بدکاری کی، جتنی بار جھوٹ بولا، جتنی بار غیبت کی، جتنی بار چغلی کی، جتنی بار نمازیں چھوڑی، ایک ایک گناہ انسان کے سامنے اس کی ڈائری کر دی جائے گی۔ پھر اس دن چاہے گا کیا؟ وہ چاہے گا ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، کاش میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دوری ہو جائے، اور بہت دوری ہو جائے۔ اس خواہش کا اس وقت فائدہ نہ ہوگا اگر اس زندگی میں اپنے اللہ سے معافی مانگ کر اپنے گناہوں پہ توبہ نہ کر لی۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔ صدقہ کرنے سے اللہ مالک انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ مالک کا فرمان سنیے، ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، اگر تم صدقہ خیرات کو ظاہر کرو وہ بھی اچھا ہے، اور اگر تم چپکے چپکے پوشیدہ پوشیدہ اسے مسکینوں میں دے دو ان کو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک صدقہ ایسا ہے، آپ کی مجلس میں 8 10 20 50 آدمی بیٹھے ہیں، اور آپ کو اللہ نے ایسا مقام دیا ہے کہ اگر آپ اپنی جیب سے 1000 ریال نکالیں گے تو آپ کے دیکھا دیکھی اور لوگ بھی نکالیں گے، تو ایسے موقع پہ کھل کے صدقہ کرنا، اعلانیہ صدقہ کرنا وہ زیادہ بہتر ہے، تاکہ باقی لوگ جب آپ کو دے کر یہ نیکی کریں گے ان کا اجر بھی اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ آپ ایک بزنس مین ہیں، اپنے کلیگ کو فون کرتے ہیں کہ بھائی فلاں جگہ مسلمانوں کو مسجد کی ضرورت ہے، فلاں جگہ مسلمانوں کو فلاں چیز کی ضرورت ہے، فلاں جگہ پہ اتنے یتیم ہیں ان کی کفالت کی ضرورت ہے، میں 1,00,000 ریال دے رہا ہوں، تو کتنا دیتا ہے؟ اگر وہ 10 لاکھ بھی دے گا، آپ کے ایک فون کرنے کی بنا پر اس 10 لاکھ پورا کا ثواب اسے بھی ملے گا، آپ کو بھی ملے گا۔ اللہ کی رحمت کے خزانوں کا کیا کہنا۔ اب آپ نے تو 10 لاکھ نہیں لگائے نا، لیکن اس کو دعوت دی، اس کو پیغام پہنچایا کہ بھائی یہ دین کی بات ہے، یہ کتاب عقیدہ توحید پر مشتمل ہے، اس کو پرنٹ کرواؤ اور بانٹو، یہ کیسٹ، یہ سی ڈی، یہ لا الہ الا اللہ کی آوازیں کی طرف لوگوں کو متوجہ کرتی ہے، اس کو بانٹو، اس کو بناؤ، اس کو تقسیم کرو، اس کو پھیلاؤ۔ آپ نے کسی کو دعوت دی، آپ کی دعوت سن کے اس نے جتنی بھی کی ان سب کا ثواب اس کو بھی ملے گا اور آپ کو بھی ملے گا۔ اور جہاں یہ ماجرا نہیں، وہاں پہ بہتر ہے کہ انسان پھر پوشیدہ خفیہ طور پہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان خوش نصیبوں کا جب ذکر کرتے ہیں جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، جس دن اور کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے، ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہم سب کو ان خوش نصیبوں میں شامل کر دے جن کو حشر میں جب کوئی سایہ نہ ہوگا تو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ ہم میں سے کوئی ایسا بد نصیب نہ ہو جو اس دن تیرے سائے سے محروم ہو جائے۔
ان خوش نصیبوں میں ایک وہ شخص بھی ہوگا جس نے دائیں ہاتھ سے اللہ کے راستے میں صدقہ دیا، اتنا چھپا کے، اتنا خفیہ کہ اس کے بائیں ہاتھ کو نہیں پتہ لگا۔ اب یہ تو معاملہ ختم ہوتا جا رہا نا، جہاں تعریف ہوتی ہے وہاں دیا جاتا ہے۔ بجلی دا بل آیا مسجد دا، چودھری صاحب دے کرو 50 روپے آئے نے، اب وہ 50 روپے کی وجہ سے اس کے باپ کے لیے، اس کی ماں کے لیے، اس کے خاندان کے لیے، اس کے کاروبار کے لیے، اس کے مکان کے لیے، اس کے جانوروں کے لیے پوری لمبی لسٹ لے کے وہ بیچارہ دعا کرتا ہے، اللہ ان سب میں برکت عطا فرمائے۔ چودھری صاحب کا بھی سینہ کھول جاتا ہے کہ ہاں سواب ہے نا، پورے پنڈ نے سنیا کہ میں 50 روپے بھیجن ہے۔ یہ تو ہلاکت ہے، بربادی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ نے اگر پنکھوں کے پروں پہ اپنا نام لکھوا کر مسجد میں دینا ہے تو نہ دو، یہ 50 روپے بیگم کو کھلا دو۔ آپ ایک ایسا عمل کر رہے ہیں جو ثواب کی بجائے آپ کی ہلاکت کا سبب بننے والا ہے۔ جہاں ایسا ماجرا ہو وہاں خفیہ طور پہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرو۔ جب صدقہ کرو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، تم اللہ کے راستے پہ صدقہ کرو، اللہ کے راستے پہ مال لوٹاؤ، اللہ کے دین کو پھیلاؤ، اس کو نشر کرو، اس کا ذریعہ بنو، مسجد بنا کر، مدرسہ بنا کر، قرآن حکیم تقسیم کروا کے، احادیث رسول تقسیم کروا کے، دینی کتابیں، دینی سیڈیز، دینی کیسٹ، اس کو بانٹ کے، کسی یتیم، غریب، بیوہ، مسکین، اس کا سہارا بن کے، جب تم اللہ کے لیے یہ سارے کام کرو گے، اللہ تمہارے گناہوں کو تبدیل کر دے گا، معاف کر دے گا، اس پہ اپنی رحمت کا قلم پھیر دے گا۔ واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو جاننے والا، خبردار ہے۔ ترمذی میں پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے۔ آپ نے فرمایا صدقہ گناہ کو بجھا دیتا ہے، صدقہ گناہ کو بجھا دیتا ہے، جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ جس طرح پانی پھینکا جائے تو آگ بجھ جاتی ہے، صدقہ کرنے سے انسان کے گناہ بجھ جاتے ہیں۔ توبہ کرنا وہ عظیم نیکی ہے جس سے اللہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ قرآن حکیم کی اس آیت پہ غور کیجئے، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا۔ إِلَّا مَن تَاب، جو توبہ کر لے، جو توبہ کر لے اپنے گناہوں سے، جو توبہ کر لے اپنی بدعمالیوں سے، ایمان لے آئے، وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، پہلے فلمیں دیکھتا تھا اب قرآن پڑھے، پہلے بدکاری کو جاتا تھا اب نکاح کرے، پہلے شراب پیتا تھا اب زمزم پیے، توبہ کرے اور اپنی زندگی میں چینج لائے، اپنی زندگی کی روٹین بدلے۔ پہلے نمازوں کے ٹائم پہ سویا رہتا تھا اب مسجدوں کو آباد کرے، پہلے بوڑھوں کو تکلیف دیتا تھا اب ناداروں کی خدمت کرے، پہلے ماں باپ کو گالیاں دیتا تھا اب ان کی ٹانگیں دبائے، ان پہ مال خرچ کرے، ان کا ماتھا چومے، ان کے ہاتھ چومے، ان کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دے۔ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اپنی زندگی میں نیک اعمال کو لے کر آئے۔ فَأُولَئِكَ، بس یاد رکھو یہی وہ لوگ ہیں، يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، جب انسان توبہ کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، اللہ اس کی زندگی کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، اور اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے، غور سے سنیے۔ جب رات ہوتی ہے اللہ مالک اپنے ہاتھ کو رات کے وقت پھیلاتا ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کی مثال کوئی نہیں جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ اللہ اپنے ہاتھ کو رات کے اندھیروں میں پھیلاتا ہے تاکہ گناہ کرنے والا اپنے گناہ سے معافی مانگ لے، دن کو گناہ کرنے والا معافی مانگے، اللہ دن کو پھر اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے تاکہ رات کے اندھیروں میں چھپ کے گناہ کرنے والا معافی مانگ لے، اور یہ سلسلہ جاری و ساری ہے یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم، گناہ ہو گیا کوئی بات نہیں، آؤ اللہ کے در پہ،
معافی مانگو اللہ سے، سچے دل سے توبہ کرو۔ شیطان نے پھر کروا دیا، پھر توبہ کرو، پھر کروا دیا، پھر توبہ کرو۔ اگر شیطان اپنا جال آپ کے اوپر ڈال رہا ہے تو سورج جب تک مغرب سے طلوع نہیں ہوتا اس وقت تک اللہ نے رحمت کا دروازہ کھولا ہوا ہے۔ اللہ کا تقوی اپنے دل میں پیدا کرنے اور سچ بولنے سے بھی اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اہل ایمان اللہ کا ڈر پیدا کرو اپنے دل میں، اللہ سے ڈر جاؤ۔ وقولوا قولا سدیدا، جب بات کرو تو کیسی؟ سیدھی بات کرو۔ کچھ لوگ ٹیڑھی بات کر کے بھی سواد آ گیا بادشاہ، کوئی راستہ پوچھ رہے بیچارہ پردیسی، فلاں جگہ جانا ہے، اب وہ جا بیچارہ صحیح رہا ہوگا، اسے الٹا راستہ بتائیں گے، ایویں نہیں پائیں گے، اس اشارے تو یوٹن لے لو، اگلے اشارے 3 اشارے تو بعد کھبے جائے جائے تو تھوڑی جگہ مل جائے گی۔ اور پھر دوستوں میں کہتا ہے اے وہ جی رات پا کے آیا 1 گھنٹہ پھردا رہے گا، اتنا ذلیل ہوئے گا، اور خوش ہو رہے ہیں، بڑا کمال کیتا جی ماشاء، کیا بہادری کی تھی۔ میرا اپنا ذاتی واقعہ ہے، لاہور میں ایک جگہ پر گلشن اقبال پارک کے قریب ہم کھڑے، ایک ساتھی سے راستہ پوچھ لیا، نہیں پتا تھا اس کا، اور بالکل الٹے ہاتھ پر 1 گلی کے فاصلے پہ وہ جگہ ہے، اس نے ہمیں الٹے راستے پہ ڈالا، ہم کئی گھنٹے تک پریشان رہے، جب گھوم کے پھر واپس آئے تو یہ وہی جگہ تھی جہاں کھڑے تھے، اور اس کو کمال سمجھتے ہیں، بہادری سمجھتے ہیں۔ باش یہ جو روٹتے پایا پھردا ہی رہے گا ساری رات آج۔ یہ گناہ ہے، اس کو مذاق نہ سمجھیے، اس کو تفریح کا باعث نہ سمجھیے، یہ گناہ ہے، ہلاکت ہے۔ نیکیاں ملتی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، کس طریقے سے؟ اللہ سے ڈر جاؤ۔ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، جب بھی بات کرو تو سیدھی، اس میں ٹیڑھ نہ ہو، اس میں کجی نہ ہو، زبان سے کچھ اور اندر سیدھی بات، سیدھی بات، جھوٹ کا شائبہ تک نہ ہو۔ اور یاد رکھیے کوئی ماجرا اگر اس کی بنیاد جھوٹ پر ہے وہ کبھی سرے چڑھ سکتی، اس میں خیر نہیں۔ وہ شادی جھوٹ کے نام پہ ہو جائے، کئی کرتے ہیں نا جھوٹ کے نام پہ شادی، میں جی بالکل کوارا ہوندا 5 بچے نہ پیو ہوئے ہیں، کوئی ایک باری آ گئی، نکاح ہو گیا، داڑھ تلے آ گئی، پھر کی ہوئے گا، پتہ لگ بھی گیا تو لگ جائے، اپنے آپ کو کوارا شو کر کے شادی کروا لی، اب بظاہر خوش ہو رہا ہے کہ کڑی کر آ گئی، یہ نہیں پتا کہ ساری عمر جوتے مارے گی، روز لڑائی فساد کی، جھوٹ بول کے نکاح کیا، اس میں بھی کبھی خیر ہوگی؟ آپ شادی کرو، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 کرو، اسلام نے آپ کو اجازت دی ہے، لیکن جھوٹ تو نہ بولو۔ آپ سے آپ کے بچوں کا پوچھے تو کھل کے بتاؤ، آپ کی سابقہ بیویوں کا پوچھے تو کھل کے بتاؤ، آپ کی آمدنی کا پوچھے تو کھل کے بتاؤ۔ یہ نہیں کہ آپ کی 2000 ریال سیلری ہے اور کو پوچھے ہونے والا سسرال سیلری کتنی ہے، وہ 2 کو آہستہ سے بول، 2000 کو اونچا سے بولتا ہے، 3-4 ہزار سمجھ آئیے، پتہ نہیں کیا کہا اس نے، وہ ایک باری ہو جوے پھر مول صاحب جو دال روٹی کھاؤں وہ نہیں کھواؤں گا۔ جھوٹ نہ بولیے، اپنی بات سیدھی کیجئے، کاروبار ہو، نکاح ہو، شادی ہو، ایک ایک مسئلے میں اپنے آپ کو سیدھا کریں، اس کا نتیجہ اللہ کیا تمہیں عطا فرمائے گا؟ یصلح لکم اعمالکم، جس عمل کی بنیاد سچ پر ہوگی اس میں کبھی بگاڑ نہیں ہوگا، اور جس عمل کی بنیاد جھوٹ پہ ہوگی اس میں کبھی نکھار نہیں ہوگا۔ اللہ تمہارے سارے مسئلوں کو حل کر دے گا۔ کہو بھائی 2000 ریال کماتا ہوں، دینا دو، نہیں دینا نہ دو، ہو سکتا ہے وہ آپ کو دے دیں اور شادی ہوتے ہی آپ کی 2 سے 3 ہو جائے۔ رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جھوٹ بولنے سے کیا ملے گا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے معاملے کی اصلاح فرما دے گا اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو اطاعت کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی، یہ خوش نصیب وہ انسان ہے جس نے بہت بڑی کامیابی کو ہاتھ ڈال لیا، یہ بڑا ہی کامیاب انسان ہے۔ مسند احمد و ترمذی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو، جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو، گھر میں ہو، بازار میں ہو، کاروبار میں ہو، بیوی بچوں میں ہو، دوستوں میں ہو، تنہائی میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو۔ لوگوں سے ڈرنے کا فائدہ، لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب
शैतान के पीछे लगे सिनेमा में फिल्म देखने के। छोटी छोटी दाढ़ी थी, मौलवी था नहीं, बहुत छोटी दाढ़ी वाले बेचारे दोनों पार्टियों में चल जाते हैं, मौलवियों में भी चल जाते हैं, उधर भी चल जाते हैं। राजी रहे रहमान, नाराज ना हो शैतान। तो वो मुंह पे कपड़ा लपेट के सिनेमा घर में गए, कोई ये ना देखे दाढ़ी वाला मौलवी सिनेमा जान डे। अंदर जाके नजर दाढ़ी देखी तो काफी दाढ़ी वालों, फिर रुमाल नीचे कर लिया, कोई गल नहीं, मेरे नाल दे होर भी कई बैठे। ये लोगों का डर है, इससे फायदा नहीं होने वाला। अगर ये गुनाह है तो अल्लाह के डर की बिना पे इस गुनाह को छोड़ो। प्यारे नबी फरमाते जहां कहीं हो अल्लाह से डरो, गुनाह के बाद नेकी कर लो। अगर शैतान तुमसे गुनाह करवा दे, शैतान की मान के अगर गुनाह कर बैठे हो, रहमान की मान के 2 रकते नहीं पड़ी जाती। 100 दफा ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूत बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। ये पढ़ लो, शैतान ने जितनी प्लानिंग करवाई थी सारी खत्म हो जाएगी। गुनाह के बाद नेकी कर लो, नेकी गुनाह को खत्म कर देती है। वजू कीजिए, अच्छा वजू कीजिए, वजू करने से अल्लाह गुनाह धो देता है। सही मुस्लिम में प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम का ये फरमान मौजूद है, सुनिए। आपने फरमाया जिसने वजू किया, अच्छा वजू किया, उसके जिस्म से गुनाह ऐसे निकल जाते हैं यहां तक के उसके नाखून के नीचे वाले गुनाह भी निकल जाते हैं। सही मुस्लिम में ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा फरमान है, आपने फरमाया मन तवद्दा मन खरज मिन बैतिही, जो निकले अपने घर से वजू की हालत में, वजू करे, फिर अल्लाह के घरों में से किसी घर में जाकर अल्लाह के फर्ज करदा काम में से कोई काम अदा करे, उसके हर कदम पर अल्लाह गुनाह माफ कर देता है, दर्जा बुलंद कर देता है। अपने घर से वजू किया और फिर मस्जिद में गए, मस्जिद में जाके अल्लाह के फराइज में से एक फरीदा अदा किया, हर कदम पर गुनाह माफ होगा, नेकी अता होगी, दर्जा बुलंद होगा। सही मुस्लिम में प्यारे हबीब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस मौजूद है। आपने फरमाया जो शख्स हर नमाज के बाद 33 दफ़ा सुबहान अल्लाह, 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 दफ़ा अल्लाहु अकबर और 1 दफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, 100 पूरे हो गए। जो इसको पढ़ लेता है अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ कर देता है, अगरचे उसके गुनाह समंदर की झाग के बराबर क्यों ना हो। हमारी हालत क्या होती है, इमाम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, सलाम व रहमतुल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु, जूती उठाई और वो गए। 2 दफ़ा दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा, अल्लाहुम्मा मगफिरली का, रब्बना आतिना का, और निकल गए पतली गली से। क्यों? अंदर जाके क्रिकेट मैच लगा हुआ है वो देखना है, लूडो खेलनी है, इमरान सीरीज़ पढ़नी है, या दोस्त आए हुए गप्पे मारनी है। जब बिदअत आती है सुन्नत उठ जाती है। फ़र्ज़ नमाज के बाद इज्तमाई दुआ बिदअत है, किसी सही हदीस से साबित नहीं, किसी सही हदीस से साबित नहीं। इज्तमाई दुआ, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद इज्तमाई दुआ को रूटीन बना लेना, उस वक़्त तक सुन्नत के लिए खड़े ना होना जब तक इमाम साहब हाथ उठा के इज्तमाई दुआ ना करवा दें, ये किसी सही हदीस से साबित नहीं। इस बिदअत के आने का नुकसान क्या हुआ? सुन्नत क्या थी? नमाज के बाद के अज़कार वो ख़त्म हो गए, सारा कुछ मौलवी तो गलते पा छड़े, मौलवी साहब तुझी कर आमीन आमीन आमीन, निकल गया। और इससे मिलता क्या है? आइए हदीस हमें बताती है, आपको सुनाऊं। बाद गरीब सहाबा ने आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अमीर सहाबा तो हमसे जीत गए, ये सदका करते हैं, हमारे पास तो कुछ है नहीं सदका करें, ये फ़ी सबीलिल्लाह जिहाद में मदद करते हैं, ये अल्लाह का दिया हुआ माल खर्च करते हैं, नमाज़ें जैसे हम पढ़ते हैं ये भी पढ़ते हैं, रोज़े हम रखते हैं ये भी रखते हैं, तो क़यामत के दिन ये तो जीत जाएंगे हमसे। आपने कहा तुम्हें एक ऐसा अमल ना बताऊं जिसके करने से तुम अमीर लोगों के सदका खैरात से आगे बढ़ जाओ, ज़कात से आगे बढ़ जाओ। कहा ज़रूर बताइए। कहा 33 दफ़ा सुबहान अल्लाह, 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 दफ़ा अल्लाह अकबर और 1 दफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, ये तस्बीह पूरी कर लो। इसका तुम्हें अल्लाह इतना अजर देगा कि तुम उनके अजर व सवाब से बढ़ जाओगे। अब ये गरीब सहाबा, नमाज ख़त्म हुई, अब वो हम जैसे तो नहीं थे, अब ठीक है जो कर रहा करे, मुझे क्या है। वो तो तलाश में रहते थे कि नबी की कोई सुन्नत मिल जाए।
نبی کا کوئی فرمان مل جائے. ہم کیا کہتے ہیں؟ سنت ہی تو ہے یار, چھوڑ بھی دیا تو سنت ہی تو, سنت ہے. اتنا زور داڑھی رکھ لو, سنت تو ہے, سنت داڑھی میں دین رکھا ہے, داڑھی میں اسلام رکھا ہے. ہم سنت کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں اور وہ سنت سن کے اس کو پابندی سے اپنایا کرتے تھے. یہ فرق ہے بس. وہ سنت ہے, فرض چھوڑیں گے تبھی تارک ہوں گے نا. سنت ہے, خیر پڑھ لی نہ پڑھی نہ, کر لیا نہ کرا نہ صحیح. وہ ایک سنت پہ سر کو جھکانے والے امیر صحابہ نے دیکھا یہ کچھ کرتے ہیں, ٹو لگائی, پتہ لگاتے 30 دفعہ سبحان اللہ, یہ پوری تسبیح پتہ لگ گئی, انہوں نے بھی شروع کر دی. وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غریب صحابہ, اللہ کے نبی وہ, لیکن اب پھر بند ہو گیا, انہیں بھی پتہ لگ گیا. آپ نے کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ تو پھر اللہ کا فضل ہے, جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. یہ تسبیح کر لیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا, اگرچہ تمہارے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے, سنیے. آپ نے فرمایا کوئی شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ کہے, 100 مرتبہ کیا کہے؟ اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کے جھانکے, دن میں کتنی بار گانا گاتے ہو؟ پورا نہ بھی گاؤ تو شروع کے 2-4 بول تو کام کرتے ہوئے, ہتھوڑی چلاتے ہوئے, آرا چلاتے ہوئے, ویلڈنگ کرتے ہوئے, زبان میں گنگن ہوتی رہتی ہے نا. اس سے کیا ملتا ہے؟ گناہ ہی لکھا جائے گا اور تو کچھ نہیں ملتا. لیکن یہاں پیارے حبیب کیا فرما رہے, جو دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ, اس کو 100 مرتبہ کہہ لیتا ہے, اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے, اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. سمندر کتنا بڑا ہے, اس کا جھاگ کتنی ہوگی. کسی کے اتنے پاپ بھی ہوں, اتنے گناہ بھی ہوں, وہ روزانہ یہ تسبیح کر لے, اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا. بخاری و مسلم میں موجود پیارے حبیب کا یہ فرمان سنیے, جو کوئی شخص دن میں 100 مرتبہ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, 100 مرتبہ. مشکل کام ہے. اگر آپ اس کو گن کے ٹائمنگ دیکھ کے بھی کرو گے تو زیادہ سے زیادہ آپ کے 12 سے 15 منٹ تک لگیں گے. اگر پرسکون انداز میں آپ آرام سے پڑھو, سپیڈ نہ لگاؤ, تب بھی آپ کے 12 منٹ سے زیادہ نہیں لگے گا. نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 10 گردنوں کے آزاد کرنے کے برابر اللہ اس کو ثواب عطا فرمائے گا. اس خوش نصیب کو 10 گردنوں کے آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا. 100 نیکیاں لکھی جائیں گی, اس کے 100 گناہوں کو مٹا دیا جائے گا, اور اس کے لیے یہ کلمہ دن اور رات میں شیطان کے شکنجے سے محفوظ ہونے کا راستہ بن جائے گا. شیطان نہیں اس پہ حاوی ہوگا. جو دن اور رات میں 100 مرتبہ اس کو پڑھ لیتا ہے, 100 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لو, 100 مرتبہ مغرب سے پہلے پڑھ لو, سورج کے غروب ہونے سے پہلے پڑھ لو, 10 گردنیں آزاد, 10 غلام. کس میں طاقت ہے کہ 10 غلام روزانہ خریدے اور اللہ کے نام پہ آزاد کر دے؟ ہے اتنی طاقت؟ 100 گناہ معاف ہو گئے, 100 نیکیاں مل گئی, اور شیطان کے سارے شر سے محفوظ ہو گئے. عمرہ کرنا ایسی نیکی ہے جس سے اللہ مالک انسان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. بخاری و مسلم میں ہے, پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ایک عمرہ دوسرے عمرے تک درمیانی وقت کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. پیارے حبیب نے فرمایا حج اور عمرے میں مطابقت کرو, بار بار کرو حج اور عمرہ. نتیجہ کیا نکلے گا؟ 2 فائدے حدیث ہمیں بتا رہی ہے. ایک تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا, اور ایک اللہ تمہاری غربت کو ختم کر دے گا. بظاہر آپ کے 70-80 ریال لگ رہے ہیں, 100 ریال لگ رہے ہیں, لیکن میرے نبی کا وعدہ ہے اور محمد کا وعدہ جھوٹ ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم, کہ محمد کریم وہی وعدہ کرتے ہیں اپنی امت سے جو امت کا رب ہمارے نبی کو بتاتا ہے. حج اور عمرہ بار بار کرو, بار بار عمرے پہ جاؤ, ہر 2 مہینے کے بعد, ہر مہینے کے بعد, ہر 3 مہینے کے بعد, زیادہ سے زیادہ عمرے کرو. اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا, تمہاری غربت کو امیری میں بدل دے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھنا وہ عظیم نیکی ہے جس سے انسانوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں.
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا اللہ اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے. یہ حدیث بھی صحیح مسلم میں ہے. جو ایک مرتبہ کہے صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر. بے شک تو بڑی تعریف والا بزرگی والا ہے. اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر. بے شک تو بڑی تعریف والا بزرگی والا ہے. ایک دفعہ کہو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کا ترانہ ایک دفعہ گایا آپ کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ 10 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ایک صحابی نے آ کر کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی دعا میں آپ پر درود پڑھنے کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے. ایک حصہ درود پڑھتا ہوں باقی حصے میں دعا مانگتا ہوں. آپ نے فرمایا اچھا بہتر ہے اگر تو درود اور زیادہ کرے گا. تو کہا ٹھیک ہے میں 2 حصے درود کر لوں گا باقی دعا مانگ لوں گا. فرمایا اگر درود زیادہ پڑے گا تیرا ہی فائدہ ہے. کہا پھر 3 حصے درود ہی پڑھوں گا دعا نہیں مانگوں گا. جتنا وقت دعا کے لیے مقرر تھا سارا آپ پہ درود و سلام میں گزار دوں گا. اللہم صلی علی نبینا و حبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی پڑھتا رہوں گا. خوشخبری سنیے پیارے حبیب کے پیارے لبوں سے. فرمایا اگر تو یہی کرے گا اللہ بغیر مانگے تیری تمناؤں کو پورا کر دے گا تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا. بغیر مانگے تیری تمنائیں پوری. نسخہ لے لیجئے آپ کے دل میں ہے کوئی یہ دعا اللہ میری قبول کر لے اس نیت کو دل میں رکھیں اور اس نیت سے پیارے حبیب پہ درود و سلام پڑھتے جائیں. بغیر مانگے ہی اللہ پوری کرتا رہے گا اور اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا. آپ کے کھاتے میں گناہ نہیں رہیں گے. یاد کر لیجئے گناہ انسان کو ہلاکت کے دروازے پہ لے کے جاتے ہیں بربادی کا منہ دکھاتے ہیں. ہماری زندگی تو صبح شام گناہوں میں بھری ہوئی ہے. ہمارے بابا آدم علیہ السلام سے ایک ہی گناہ ہوا تھا نا. ایک گناہ اللہ نے جنت سے نکال دیا. اس سے کیا سمجھ آئی کہ ایک گناہ بھی رہ گیا باقی تو جنت میں داخلہ ممکن. یا تو اللہ اپنی رحمت سے سارے گناہ معاف کر دے یا اللہ نہ کرے پھر اس گناہ گار کو جہنم کا عذاب ہو اور وہاں سے اپنے گناہوں کی خلاصی کروا کے پھر جنت میں جائے گا. جنت اور گناہ برابر جمع نہیں ہو سکتے کہ گناہ بھی ہو باقی اور جنت بھی مل جائے. بابا آدم سے ایک ہی ہوا تھا اور جنت سے نکال دیے گئے. میری اور آپ کی تو زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے. اللہ کے لیے توبہ کیجئے. اللہ کے لیے اللہ سے معافی مانگیے. ایسے اعمال کیجئے جن اعمال سے اللہ گناہوں کو دھو دائے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرما دے. اللہ ہمیں زندہ رکھے ایمان پہ رکھے. اللہ ہمیں زندہ رکھے توحید پہ رکھے. اللہ ہمیں زندہ رکھے اسلام کو ماننے والا, اسلام پہ عمل کرنے والا, اسلام کی دعوت دینے والا, اسلام کا پیغام گھر گھر پہنچانے والا بنا کے رکھے. جب اللہ موت دے, جب اللہ اپنے پاس بلائے تو اس حال میں موت ہو, اس حال میں آخری زندگی کے ایام گزر رہے ہوں کہ وہ زندگی کے آخری ایام اللہ کی عبادت کرتے ہوئے ہم زندگی کے بہترین ایام گزار رہے ہوں. اللہ اس حال میں اپنے پاس بلائے. اللہ ہم سے راضی ہو, اللہ ہم سے راضی ہو. اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر چکا ہو, ہماری سیاہکاریوں کو اللہ معاف کر چکا ہو.
ہماری خطاؤں سے درگزر فرما چکا ہو، اللہ اس حال میں اپنے پاس بلانا تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔